کوئی شخص اپنے محلے میں گنڈا موالی بدماش کے طور پر مشہور ہو تو اس کے خاندان کا تو یہ حق بنتا ہے کہ لوگ اگر اس کے بارے میں نیگیٹو بات کریں تو وہ احتجاج کریں، وہ اس کے خلاف آواز اٹھیں۔ لیکن اگر دوسرے لوگ اس کے بارے میں گفتگو کریں تو اس کو اہمیت دینی چاہیے یا اہمیت نہیں دینی چاہیے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جو معاشرے میں تقریباً سبھی لوگوں کے سامنے درپیش ہوتا ہے اور وہ اس پر گفتگو بھی کرتے ہیں۔ وہ گنڈا بدماش موالی اگر کسی کے بیاہ شادی میں شرکت کر کے واپس جا رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں شکر الحمدللہ، خیر و عافیت، یہ واپس چلا گیا، یہ بہت خطرناک لوگ۔ بلکہ بعض لوگ تو ان کے قریب بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ ہم معاشرے میں روزانہ کی بنیاد پر مشاہدہ بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی۔ اب وہی شخص اگر یہ کمپلین کر رہا ہو کہ لوگ میرے ساتھ راہ و رسم نہیں رکھتے ہیں، لوگ میرے ساتھ الیک سلیک نہیں رکھتے ہیں، لوگ مجھے ویلکم نہیں کرتے ہیں بلکہ میرے بارے میں نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، لیکن میں ہوں تو بہت اعلیٰ، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ یقینی طور پر یہی کہیں گے کہ جب آپ کا طریقہ کار ہی اتنا گنڈوں بدماشوں والا ہوگا تو آپ سے شریف لوگ کاہے کو رسم نبھائیں گے، کاہے کو آپ کے ساتھ تعلق قائم رکھیں گے؟ وہ تو کنی بچا کے کہیں دوسری طرف نکل جائیں گے۔ ہمارے وطن عزیز کی بھی کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ بد سے بدنام برا۔ ہماری 75 سال کی تاریخ ہے، ہم نے اس میں کیا کھویا کیا پایا یہ تو پاکستان کے عوام سے متعلقہ ہے، لیکن جو دنیا کے دیگر ممالک ہیں ان میں ہماری قدر و منزلت کس طرح سے ہے وہ ہمارے کردار سے پہچانی جاتی ہے۔ 75 سال کی تاریخ میں ہم نے جو کچھ کیا وہ کسی پاکستانی سے چھپا ہوا نہیں۔ باہر کی دنیا اگر ہمیں کسی طرح کے القابات سے نوازتی ہے، ہمیں نت نئی باتیں کہتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بہت خطرناک ملک ہے، تو اس میں ان کا قصور ہے یا ہمارا قصور ہے؟ آپ ٹویٹر پر جائیے تو آپ کو کئی اس طرح کے پاکستان کے بہت اعلیٰ ذہین پائے کے دماغ نظر آئیں گے۔ فار ایگزامپل، آپ کو وہ قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر تھے عمران خان کے دور حکومت میں نیشنل اسمبلی کے، وہ کہتے ہیں مرد کا بچہ بن، امریکہ کے خلاف لڑ، امریکہ کے خلاف قرارداد پیش کر، FIR درج کراؤ، امریکہ کو للکارو۔ یعنی وہ تنزیہ یہ گفتگو فرما رہے ہیں، وہ کتنے ہی ذہین لوگ ہیں، ان کی ذہانت سے کوئی کیوں نہ فلی امپریسڈ ہو کے زندگی بھر کے لیے ان کا غلام ہو جائے۔ بہرکیف اس پر آگے مزید بات کرنے سے پہلے ایک اور بہت امپورٹنٹ پہلو ہے جس کے اوپر تھوڑی سی نگاہ دوڑانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کشکول لے کر پوری دنیا کے آگے بھیک مانگتا ہے۔ ہمیں بھیک مانگنے والا ملک کس نے بنایا؟ اس پر کوئی توجہ نہیں دے گا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آخر ہم نے ایسے کون سے کرتوت کیے، ہم نے کون سے ایسے کام کیے، ہم نے کون سا ایسا غلیظ طریقہ اپنایا جس سے ہمیں کشکول ہاتھ میں اٹھا کے ہر سال، ہر 6 مہینے بعد، ہر 3 مہینے بعد، بلکہ آج کل یعنی پچھلے 4-5 سال میں یا 10 سال میں ہمیں تقریباً ہر ہفتے ہی کشکول لے کر کہیں نہ کہیں نکلنا پڑتا ہے۔ اس پر کوئی بات نہیں کرے گا۔ پورے ملک میں کہیں گے نہیں نہیں ہم تو بہت اعلیٰ ہیں، یہ محلے کے لوگ خراب، یعنی دنیا کے لوگ خراب ہیں، ہم تو بہت اعلیٰ، ہمارے خلاف فلاں فلاں سازش کر رہے۔ عمران خان صاحب ہر دل عزیز، لوگ ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے تھے، یہ زوئے سے ظن ہوتا ہے، تو عمران خان کو اب بھی کچھ لوگ مارجن دیتے ہیں، انہیں پسند بھی کرتے ہیں، لیکن بے وقوفی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، کوئی لمٹ ہوتی ہے۔ جب اس کا نیچے سے پیندہ ہی پھٹ چکا ہو تو پھر آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ 16 حلقوں میں یا 15 حلقوں میں یا ایون 10 حلقوں میں بھی انتخاب اگر ہو رہا ہو تو ملک کے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، ملک کا کتنا وقت اس میں برباد ہو رہا ہوتا ہے، اور کتنے ایسے فائنینشیل ریسورسز ہیں جو اس الیکشن کی نظر ہو رہے ہوتے ہیں۔
کتنی جانیں ایٹ رسک ہوتی ہیں، کیونکہ لوگوں کے درمیان اشتعال بھی کسی بات پر پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو الیکشن پر قوم کو بھگتنا ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ایک ہی شخص تمام حلقوں میں کھڑا ہو جائے اور وہ پہلے سے ہی کسی اسمبلی کا ممبر ہو، جیسے عمران خان صاحب پہلے ہی قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور ابھی تک ان کا استعفیٰ بقول ان کے منظور نہیں، تو وہ دوبارہ سے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑنے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنہوں نے پھر اسمبلی میں بھی نہیں آنا، وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ملک میں جو کچھ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں، باہر دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کتنے عیاش لوگ ہیں، پیسے مانگنے کے لیے تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں، لیکن اپنے ملک میں یہ کھلواڑ کرنے سے باز نہیں آتے۔ ان کے ہاں طرح طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے عالمی پہچان رکھنے والے الطاف حسین، انہیں کون نہیں جانتا؟ ان کو کون لے کر آیا، کیسے وہ بنے، کیسے ان کی جماعت بنی، اس سے کون واقفیت نہیں رکھتا۔ یہ دنیا کے تمام ممالک جن کا دنیا کی سیاست میں عمل دخل ہے، وہ باقاعدہ ان کا ذائچہ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کون کب کہاں کس جگہ پیدا ہوا، اس نے تعلیم کیا حاصل کی، پھر اس کو کس نے پال پوس کر کسی منصب تک پہنچایا، وہ رکھتے ہیں۔ چلیں الطاف حسین کو چھوڑیں تو ہم ماضی قریب میں دیکھ لیتے ہیں کہ معین قریشی صاحب پاکستان کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے، تو کس نے اس بات پر ایگری کیا کہ وہ کیئر ٹیکر بن جائے، اور وہ کہاں سے تشریف لائے تھے؟ تو دنیا اس کو بھی دیکھتی۔ پھر شوکت عزیز جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں کہاں سے آ گئے لوگ، اس کو بھی دیکھتے۔ پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عمران خان سے پہلے نواز شریف صاحب تھے، تو ان کو کون لے کر آیا، یہ کیسے چل رہا ہے ملک، اس کا کوئی آئین کوئی قانون ہے؟ پوری دنیا جانتی ہے کہ اس ملک کا کوئی آئین اور قانون نہیں۔ یہاں پر ایک یا دو لوگ ہوتے ہیں، یعنی دیر آر ون اور ٹو انڈیویجولس، دو افراد، تین بھی نہیں ہو سکتے، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس ملک نے کیسے چلنا ہے۔ ان کو جدھر سے بھی مدد حاصل ہوتی ہے، وہ ایک لمبی کہانی ہے، نہیں سوری، کہانیاں تو جھوٹی بھی ہوتی ہیں، وہ ایک لمبی بحث ہے جس کو بہت سارے طریقوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن ثابت کرنے کا ہمارے ہاں کوئی نظام ہی موجود نہیں۔ نظام سے مراد کیا ہے کہ ہمارے ہاں ہر کوئی پیغمبر سے زیادہ معتبر ہے، آسمانی ضعیفوں سے زیادہ اس کے قول کی، اس کے بات کی اہمیت اور عزت ہے۔ کوئی اس کے بارے میں یہ بات ہی نہیں کر سکتا کہ یہ فلاں شخص نے غلطی کی ہے، یہ کیوں کیا۔ فار ایگزامپل، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت قائد اعظم نے پاکستان کی تحریک چلا کر کوئی غلطی کی ہے، اس پر کبھی بحث نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کہیں گے جو بحث کرتے ہیں وہ بیسیکلی فلاں نواز ہے اور فلاں نواز ہے۔ یا کوئی یہ کہے کہ چودھری رحمت علی نے جو کچھ کہا تھا اس کے اندر بہت وزن تھا، تو لوگ کہیں گے نہیں، یہ تو پاکستان کے غدار ہو گئے۔ یعنی ہم نے کچھ ٹیبوز، کچھ ایسی باتیں پہلے سے ہی دیواروں پر لکھ دی ہیں جس کے اوپر کوئی گفتگو کر ہی نہیں سکتا اور گفتگو ہوتی ہی نہیں۔ آپ انڈیا میں دیکھ لیجیے، بی جے پی ایک پارٹی ہے جس کی اس وقت حکومت ہے، وہ گاندھی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ بین الاقوامی فورم پر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی مقدس گائے نہیں، جبکہ ہمارے ہاں گائے نہیں بلکہ گائے کی جمع کیا ہوگی مقدس بہت ساری گائے ہیں، اور ان کے بارے میں کسی طرح کی آپ گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو عمران خان صاحب نے پاکستان کے ان انتخابات میں جو آج 16 اکتوبر کو ہو رہے ہیں، کیا کمال سے ہر جگہ پر وہی انتخاب لڑ رہے ہیں۔ پھر سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے اسمبلی بھی نہیں جانا، تو یہ قومی دولت، یہ قوم کے وقت کا ضیاع، ہمارے ہاں کوئی قانون اور قاعدہ اسی وجہ سے ان جیسی حرکات پر نہیں بنتا ہے
ویسے اگر کوئی بن بھی جائے تو کون سا کسی نے اس پر عمل کر لینا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک آلریڈی ممبر ہے تو وہ دوبارہ سے الیکشن کیوں لڑ رہا ہے. آپ سوچئے دنیا ہمارے بارے میں لوفر، لفنگے، بدماش، اور میں کیا کہوں، تہذیب کے اور الفاظ سارے غیر پارلیمانی اور غیر مہذب ہو جاتے ہیں. دنیا ہمیں کن کن ناموں سے بلا سکتی ہے، کہہ سکتی ہے کہ یہ پاگل لوگ. اور پاگلوں کے ہاتھ میں اگر نیوکلیئر ہتھیار ہوں تو وہ کس طرح سے دنیا اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکتی ہے. آپ اپنے گھر میں گلی میں نکل جائیں اور آپ کے ہاتھ میں اسلحہ ہو، یعنی آتشین اسلحہ، آپ کے ہاتھ میں پسٹل بھی ہو، آپ کے کلاشنکوف بھی ہو، دوسری آپ کے پاس مشین گنز بھی ہوں، اور آپ گلی میں کھڑے ہیں، تو گلی کا کون سا ایسا شخص ہے جو باہر نکلنا پسند کرے گا؟ یا وہ کہے گا میں تو نکلتا ہوں، ذرا مار کے گولی چلا کے بتاؤ. بھلے اس میں سے کوئی آپ سے بھی زیادہ خطرناک کہیں بڑا چودھری بن کے بیٹھا ہو، لیکن وہ بات تو کرے گا کہ یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ بس پاگل کے قریب قریب کی ڈیفینیشن میں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ ان کا جو مینٹل بیلنس ہے وہ گڑبڑ ہے. بھلے اس کا آپ سے زیادہ گڑبڑ ہو، لیکن اس نے دنیا کو تاثر یہ دیا ہوتا ہے کہ مجھے چھیڑیں گے نہیں تو میں آپ کے اوپر کچھ نہیں کروں. جی جیسے امریکہ بہادر نے جاپان کے اوپر 2 بم دوسری جنگ عظیم میں گرا کر ان کو شکست دی، تو اس نے کہا کہ مجھے چھیڑو گے نہیں تو میں آپ کے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گا. حالانکہ امریکی صدر نے حال ہی میں کہا کہ ایک اور ایٹمی جنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے اگر روس اسی طرح سے ہمارے ساتھ کھیل یا کھلواڑ کرتا رہے. تو بھلے وہ جو بھی کہہ رہے ہوں، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ محاورہ ہم نے تو نہیں بنایا تھا، اور انگریزوں نے بنایا تھا مائٹ از رائٹ. تو یہ آج کا تو نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے. جن کے پاس اختیار ہے، جنہوں نے اپنے کشکول توڑ رکھے ہیں، بھلے انہوں نے دوسری دنیا سے دولت لوٹ کر ہی کیوں نہ لائی ہو، لیکن اب وہ اپنے آپ کو کئی 100 سالوں سے مہذب سمجھ رہے ہیں، اور 70 80 85 سال سے مہذب ہی مسلسل اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے مرضی کا کلچر ڈیفائن کر رکھا ہے. دیکھیں نا، آپ ایسٹ میں رہتے ہیں تو آپ کا ایک اور طرح کا لباس ہوتا ہے، ویسٹ میں جاتے ہیں تو ایک اور طرح کا ہوتا ہے. تو اس سے مطلب کیا ہے کہ ویلیوز آپ خود اپنے معاشرے کے لیے ڈیفائن کرتے ہیں. تو دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے ویلیوز اپنی مرضی سے ڈیفائن کر رکھی. ہمیں اپنے آپ کو ایک کمپوزڈ فارم میں، ایک سلجھے ہوئے انسان یا قوم کی شکل میں دنیا کو بتانا ہے. جب ہم یہ نہیں بتا رہے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرے گی. تو ہمارے انٹرنیشنل جو سٹارز ہیں اس میں الطاف حسین ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، میں موجودہ کی بات کر رہا ہوں، اور عمران خان ہے. اب یہ ہمارے جو نیشنل سٹارز ہیں، ان کا طرز حکمرانی اور طرز گفتگو اور طرز عمل وہ کس طرح کا ہے، کتنا خوبصورت ہے، اس پر دنیا پوری کی نگاہیں، اور دنیا ہمیں اسی اینک سے دیکھتی ہے جو یہ 3 برانڈ کی اینکیں ہم نے دنیا کے سامنے روشناس کریں. پرویز مشرف بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی اینک تھے. دنیا ان کی نظر سے بھی ہمیں دیکھتی تھی کہ یہ کس طرح کے ہیں کہ جنہوں نے قسم اٹھائی کہ میں آئین کا دفاع کروں گا، پھر ان کے کہنے پر، کسی کے کہنے پر، چھوڑیں جس کے بھی کہنے پر، انہوں نے آئین کو توڑ دیا. آئین کو توڑنا ایک بہت سنگین جرم ہے اگر آپ کا ضمیر اندر سے زندہ ہو. اگر ضمیر مر گیا ہو تو آپ اپنی قسم توڑ دیں تو کون آپ کو پوچھ سکتا؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو جب ہم دنیا کے سامنے اس طرح کے اپنے ایکشنز دکھائیں گے تو دنیا کیا ہمیں یہ سمجھے گی کہ ہم محفوظ اور بہترین لوگ. ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دنیا کا کوئی بھی شخص بیٹھ کے اس کی ٹرانسلیشن لے لے، دیر بہت تھوڑی سی لگتی ہے. آپ جو ہے وہ اردو میں کچھ لکھا ہو تو اس کی کاپی کریں اور ٹرانسلیٹر پر جا کر اس کو ٹرانسلیٹ کریں، تو 1 سیکنڈ میں سمجھ آ جائے گا کہ یہاں کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا لکھ رہے ہیں. اس میں کوئی دیر نہیں لگتی.
ہمیں اپنے ایکشن سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک معتبر، سلجھے ہوئے، سمجھدار لوگ ہیں، کسی آئین اور قانون پر چلتے ہیں۔ لیکن جب آئین اور قانون ہی نہ ہو، یہاں جرائم کر کے لوگ سزا یافتہ ہو کے ملک سے بھاگ جائیں، کچھ اور ہوں جنہوں نے جرائم کی، ان کے اوپر کوئی قانون ہی لاگو نہ ہوتا، تو دنیا کیا آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے؟ بس اتنی سی کہانی ہے کہ ہم خود جا رہے ہیں، گنڈے موالی ہیں، لیکن دنیا سے کہہ رہے ہیں ہم تو بہت اچھے ہیں، ہمارے سے رشتہ ہے۔ وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں نا، ان سے رشتہ نہیں ہوگا، پھر ان کی شادیاں نہیں ہوں، تو ہماری بھی یہ صورتحال ہے۔ دنیا ہم سے کہتی ہے نہیں، یہ بہت خطرناک۔ آہستہ آہستہ پہلے وہ ہمارے قریب ہوئے، جتنی بھی ویسٹرن ورلڈ تھی وہ ہمارے بہت قریب ہو گئی۔ یہ ایوب خان کا دور تھا، آپ ایوب خان کو دیکھیے، وہ مختلف ممالک کے دورے پر گئے تو کس قدر انہیں ویلکم کیا گیا۔ پھر وہ ویسٹرن ورلڈ ہمارے قریب ہوئے، انہوں نے ہمارے سارے راز جانے، ہماری طبیعت کو سمجھا، ہمارے لوگوں کو لالچ دیا، ان کو کہیں کا کہیں پہنچا دیا، تو پھر اس کے بعد وہ ہر چیز پر حاوی ہو گئے۔ تو ہمیں اپنے اندر سے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں اور کس طرح کے لوگوں کو پروان چڑھا چکے ہیں، اور اب بھی ہم سیریس نہیں۔ اسی وجہ سے ہم 16 انتخابی حلقوں میں آج غلط قسم کی ووٹنگ ڈالیں گے، جو عمران خان کو ڈالے گا۔ اس میں کوئی ٹکی چھپی بات نہیں ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کو ووٹ کر رہے ہیں جس نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ وہ قاسم سوری نے جو رولنگ دی وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ تھا، پھر اسمبلی توڑی صدر عارف علوی صاحب نے، پھر عمران خان صاحب نے نئے انتخابات کے لیے خود ہی جو ہے وہ سارا کچھ کر لیا۔ تو یہ آئین سے انحراف نہیں، آئین کو پیروں تلے مسلنا تھا، روننا تھا۔ تو ایسے لوگوں کے آگے جب ملک بے بس ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ جو انہیں لے کر آئی، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ اس کو کیسے لے کر آئے، کون سے آئین اور قانون کے تحت لے کر آئے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مریم نواز جو ہیں وہ پہلے ان کا پاسپورٹ بھی ادھر تھا اور سب کچھ ادھر تھی، پھر وہ لندن کیسے پہنچ گئی۔ آپ یہ پوچھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے ہاں کوئی ایسا فورم ہی نہیں جہاں پر آپ پوچھیں۔ ججز کیا ہیں، 180 ڈگری پر فیصلے کرتے ہیں، کبھی ایک کی فیور میں، کبھی دوسرے کی فیور میں، تو وہ تو امپارشل ہوتے ہی نہیں۔ یعنی انہوں نے جو بھی فیصلے کرنے ہیں وہ کسی نہ کسی دھڑا بندی کے تحت کرتے ہیں۔ تو دنیا آپ سے کیوں یہ سمجھے گی کہ آپ مہذب اور اچھے لوگ ہیں؟ آپ کو اس خام خیالی سے نکل آنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کبڈی کبڈی امریکہ کو کہیں کہ ہم تمہیں للکارتے ہیں، آ جاؤ، یا ہم فار دیٹ میٹر کسی بھی ملک کو یہ کہیں کہ ہم تمہیں للکارتے ہیں۔ تو آج کل جتنے مسائل ہیں، یہ مسائل ملٹی پلائی بائی ملین ٹائمز آگے بڑھ جائیں گے۔ کوئی عقل کے ناخن لیجیے۔ تو آپ بھی ذرا سوچیے۔ میں فال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ان لوگوں پر خاص طور پر نگاہ رکھیں جو کئی انتخابی حلقوں سے انتخاب لڑ رہے ہوں، پھر اسمبلی بھی نہ جانا ہو، اور جن کے لیے کوئی قانون بھی نہ ہو کہ ان کو ایسی حماقتوں سے اور ایسی مذاق کرنے والی یا پاکستان کو ایک جوک دنیا میں بنانے والی حرکات سے روکا بھی نہ جا سکے۔ تو اس ملک کا کیا ہوگا، اس پر ذرا نگاہ رکھیے۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔